انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کی قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سکون اور کامیابی کے 2 ہی طریقے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سحری سے پہلے تہجد کی ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہ ہے سچی محبت۔ دھوکہ، فریب اور گناہ کی سزا اسی زمین پر بھگتنی ہوگی، یاد رکھنا اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کے مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ خدا کے کمال ذات کی کوئی حد و انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہے، نہ فکر کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلے ہی کافی ہے سب کے لیے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ سوال پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔
رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، اور تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ طویل دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو: اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کے غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔